ملتان میں سربراہ JUI مولانا فضل الرحمان کی میڈیا سے گفتگو۔ ان کا کہنا تھا حکومت ترمیم کا مسودہ دکھانے پر آمادہ نہیں ہو رہی تھی۔ آئینی ترمیم پر حکومت تیار ہی نہیں تھی۔ حکومت بغیر تیاری توقع کر رہی تھی کہ انہیں سپورٹ کیا جائے، جبکہ بلاول بھٹو کے ساتھ طے ہوا وہ بھی تجاویز تیار کرے اور ہم بھی، لیکن ابھی ہم اس آئینی ترمیم سے متفق نہیں۔ یہاں مفادات کا لین دین روایت بن چکی ہے۔ صحافی کے ایک جواب میں انہوں نے اس بات کا بھی انکشاف کیا کہ یہ حکومت اپنی مدت پوری نہیں کر سکے گی۔ ملتان میں سربراہ JUI مولانا فضل الرحمان کی میڈیا سے گفتگو۔ ان کا کہنا تھا حکومت سے کہا پہلے مسودہ دکھائے پھر بات ہوگی۔ حکومت ترمیم کا مسودہ دکھانے پر آمادہ نہیں ہو رہی تھی۔ آئینی ترمیم پر حکومت تیار ہی نہیں تھی۔ حکومت بغیر تیاری یہ توقع کر رہی تھی کہ انہیں سپورٹ کیا جائے۔ حکومت ابھی تک آئینی ترمیم کا مسودہ سامنے نہ لا سکی۔ سربراہ جمعیت علماء اسلام مولانا فضل الرحمان کی دھواں دھار پریس کانفرنس۔ کہا عوام ہمارے موقف کی تائید کر رہے ہیں، تحریک انصاف سے اتحاد نہیں، ایشوز پر بات ہوتی ہے۔ ملتان میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے سربراہ جمعیت علماء اسلام مولانا فضل الرحمان کا کہنا تھا کہ شخصیات کی بجائے عدالتی اصلاحات پر کام ہونا چاہیے۔ حکومت آئینی ترمیم کے حوالے سے ابھی تک کسی قسم کا مسودہ سامنے نہیں لائی۔ انہوں نے کہا کہ یقین سے نہیں کہہ سکتا جو کاپی ہمیں فراہم کی گئی ویسے ہی پیپلز پارٹی کو دی گئی۔ ایک کاپی انہوں نے پیپلز پارٹی کو دی تھی اور بالآخر خدا کر کے ایک کاپی انہوں نے ہمیں بھی مہیا کی۔ میں یقین سے نہیں کہہ سکتا کہ ان کی کاپی اور ہماری کاپی ایک جیسے ہوگی یا اس میں کچھ فرق ہوگا، اور جو کاپی ہمیں مہیا کی گئی ہے اس کے بعد معلوم یہ ہوا ہے کہ اب اس کے بعد جو نئی کوئی اس کی کاپی آئی ہے اس میں جو کچھ فرق ہے اور کچھ اس میں کچھ چیزیں کاٹی گئی ہیں، کچھ اضافہ کی گئی ہیں۔ مولانا فضل الرحمان کا مزید کہنا تھا کہ ہم نے واضح طور پر کہا کہ ہم اس آئینی ترمیم سے مطمئن نہیں۔ اداروں کے درمیان طاقت کا توازن بگڑتا ہے تو حالات خراب ہوں گے۔ فوج، عدلیہ اور پارلیمنٹ کا احترام ہونا چاہیے۔ شخصیات کو سامنے رکھتے ہوئے آئین میں ترمیم کریں، کیوں نہ ہم عدالتی اصلاحات کی طرف جائیں۔ ہم نے یہ تجویز دی اور اس پر کچھ تفصیل ہم نے پھر وہاں جو پارلیمانی کمیٹی، خصوصی کمیٹی تشکیل دی گئی ہے اس میں بیان کی۔ اصول اور قوم کی آواز کو تقویت دینے کی سیاست کی اور ہر ایسی تجویز کو ہم نے مسترد کر دیا کہ جو مفاد عامہ کے خلاف تھی۔ سربراہ جمعیت علماء اسلام کا یہ بھی کہنا تھا کہ عوام ہمارے موقف کی تائید کر رہے ہیں۔ افسوس ہے پارلیمنٹ عوام کی کم اور طاقتوروں کی زیادہ خدمت کر رہی ہے۔ کیمرامین کامران کے ساتھ جنید انور، ملتان۔ 5 لاکھ نان فائلرز کے موبائل سمز بلاک۔ FBR مطلوبہ نتائج کے حصول میں پھر بھی ناکام۔ ریٹیلرز کو ٹیکس نیٹ میں لانے کے بعد سخت اقدامات اٹھانے پر غور ہے۔ گاڑیاں اور جائیداد خریدنے پر پابندی بھی زیر غور۔ بجلی اور گیس کے کنیکشنز منقطع کر دیے جائے گا۔ ٹیکس نہ دہندگان کو 3 مختلف کیٹیگریز میں تقسیم کیا جا رہا ہے۔ 5 سے 10 لاکھ تک کے ٹیکس کی عدم ادائیگی پر بجلی اور گیس کی سہولیات منقطع کر دی جائیں گی۔ بہاولپور میں ینگ ڈاکٹرز ایک بار پھر سڑکوں پر آ گئے۔ تنخواہوں کی عدم ادائیگی پر پنجاب ہیلتھ فاؤنڈیشن کے خلاف احتجاج۔ مظاہرین نے 48 گھنٹے میں تنخواہیں ادا کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ بہاولپور میں ینگ ڈاکٹرز کی 2 ماہ کی تنخواہیں نہ ملنے پر سراپا احتجاج۔ بہاول وکٹوریہ ہسپتال کی OPD کے سامنے پنجاب ہیلتھ فاؤنڈیشن کے خلاف احتجاج کیا اور شدید نعرے بازی کی۔ مسئلہ تب سے شروع ہوا ہے جب سے یہ ایک نااہل اور کرپٹ ادارہ انہوں نے PHF کے نام سے بنایا ہے، اور یہ نگراں حکومت کے دور سے یہ بنا تھا، سیکٹری علی جان صاحب نے یہ بنایا تھا، لیکن آپ اس کی پرفارمنس دیکھ لیں کہ یہ 6-7 مہینے سے اس کی 0% پرفارمنس ہے۔ پچھلے 3 مہینے سے ریگولر HOs اور 2 مہینے سے سپلیمنٹری HOs ان کی تنخواہیں نہیں دی جا رہی۔ جب تک یہ مسئلے لوکل چیپٹرز کے ہاسپٹلز کے پاس ہوتے تھے، MS اور پرنسپل کے اکاؤنٹ کے ثوابدید ہوتے تھے، تب یہ مسئلے لوکل لیول پہ حل ہو جاتے تھے اور 1-2 دن میں سیلری ریلیز ہو جاتی تھی۔ ہمارا یہی مطالبہ ہے کہ 48 گھنٹے کے اندر تمام ڈاکٹر کی سیلری ان کے اکاؤنٹ میں آئیں۔ مظاہرین نے پنجاب ہیلتھ فاؤنڈیشن کو بند کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ ینگ ڈاکٹرز نے 48 گھنٹے میں تنخواہیں جاری نہ کرنے کی صورت میں سروسز بند کرنے کی دھمکی دے دی۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ PHF کا ادارہ بنا تو دیا گیا مگر اس کی کارکردگی صفر ہے۔ ایک نیا ادارہ پنجاب ہیلتھ فاؤنڈیشن ہے، اس کو لے کے آئے ہیں۔ اس سے پہلے جو ہماری تنخواہیں ہوتی تھی وہ MS آفس کے تھرو ملا کرتی تھی۔
تو سیکٹری علی جان صاحب نے یہ سسٹم چینج کیا تھا کہ یہ لاہور سے آئے گی تنخواہ، بجائے یہ کہ سسٹم یہ سٹریم لائن ہو اور سب کو تنخواہیں 30 تاریخ کو ایک دن پہلے مطلب مل جائیں، انہوں نے یہ تبدیلی کی ہے کہ اب تنخواہیں کسی کو نہیں ملتی تھی۔ ینگ ڈاکٹرز کا کہنا تھا کہ تنخواہوں کا سسٹم ریگولر نہ کیا گیا تو پنجاب بھر میں لانگ مارچ کا اعلان کر دیں گے۔ کیمرہ مین شاہ سکلین کے ساتھ طاہر جویا، روہی، بہاولپور۔ دوسری جانب بہاولپور میں آشوب چشم کا مرض تیزی سے پھیلنے لگا۔ اسپتالوں میں رپورٹ ہونے والے مریضوں کی تعداد روزانہ کی بنیاد پر بڑھنے لگی۔ ماہ ستمبر میں اب تک آشوب چشم کے 1200 سے زائد کیسز رپورٹ ہو چکے ہیں، جبکہ وکٹوریہ اسپتال کا آؤٹ ڈور شعبہ چشم آئی انفیکشن کے متاثرہ مریضوں سے بھرا پڑا ہے۔ بہاولپور میں آشوب چشم کے مرض نے خطرے کی گھنٹی بجا دی۔ ہسپتالوں میں آشوب چشم کے مریضوں کی تعداد آئے روز بڑھنے لگی۔ رواں ماہ اب تک آشوب چشم کے 1200 سے زائد کیس سامنے آ چکے ہیں۔ بہاول وکٹوریہ اسپتال شعبہ بیرونی مریضہ میں رواں ماہ 1000 کیس، جبکہ سر صادق عباسی اسپتال میں 60 کیس رپورٹ ہوئے۔ انڈور پیشنٹس یونٹ میں بھی آشوب چشم کے مریض رپورٹ ہونے کا سلسلہ جاری ہے۔ اس سے بہت سارے لوگوں کی جو ویژن ہے، جو آئی سائٹ ہے، وہ افیکٹ ہوتی ہے۔ اس وائرل ڈیزیز کے بعد جو ہمارا کالا پردہ ہے جہاں سے ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں، اس کے اوپر وائٹ سپاٹس، جس کو ہماری زبان میں نیومولر کیراٹائٹس کہتے ہیں، وہ بن جاتے ہیں۔ وہ اتنے اریٹیٹنگ ہوتے ہیں کہ نائٹ ڈرائیونگ اس سے بہت زیادہ مشکل ہو جاتی ہے۔ تو اس کے نظر کے اوپر اثرات ہیں، یہ اتنی نارمل چیز، یہ روٹین کا میٹر نہیں ہے۔ بہاول وکٹوریہ اسپتال شعبہ بیرونی مریضہ میں روزانہ 70 سے زیادہ مریض رپورٹ ہونے لگے۔ بچوں کی بڑی تعداد بھی آئی انفیکشن کا شکار ہو رہی ہے۔ ماہر امراض چشم کا کہنا تھا کہ شہری بیماری کی نوعیت کو سمجھیں۔ آئی فلو وائرل انفیکشن سے بینائی متاثر ہونے کا بھی خدشہ ہے۔ اگر احتیاطی تدابیر کو مد نظر نہیں رکھا جائے گا تو یہ وبائی صورتحال اختیار کر جائے گی، اور آبویسلی کرے گی۔ باقی لوگوں کے لیے جن کو نہیں ہوا ان کے لیے بھی خطرناک ہے، کیونکہ جس طرح میں نے کہا کہ 6 مہینے سے 1 سال کے اندر کے لیے نظر ان کی کمزور ہو چلی جائے گی۔ طبی ماہرین کے مطابق شہریوں نے اگر احتیاطی تدابیر اختیار نہ کی تو صورتحال گزشتہ سال کی طرح آؤٹ آف کنٹرول ہو سکتی ہے۔ کیمرہ مین شاہ سکلین کے ساتھ طاہر جویا، روہی، بہاولپور۔ ملتان انتظامیہ نے شہریوں کی زندگیوں کو خطرے میں ڈال دیا۔ ملتان کا زیر زمین پانی 94% مضر صحت قرار۔ آلودہ پانی کے باعث بیماریاں بڑھنے لگیں۔ طب ماہرین نے بھی ملتانیوں کو خبردار کر دیا۔ ملتانیوں کے سر پر موذی امراض کا خطرہ منڈلانے لگا۔ شہریوں کا زیر زمین پانی 94% مضر صحت قرار۔ قومی اسمبلی میں پیش رپورٹ میں ہولناک انکشاف سامنے آ گیا۔ ملتان کے آلودہ پانی سے بیماریاں بڑھنے لگی۔ جب بھی موٹر چلاؤ سارا گندا پانی آ رہا ہے۔ انتظامیہ کیا کر رہی ہے؟ صرف انتظامیہ صرف تصویروں پہ کھڑی ہو گئی ہے۔ کب کام کرے گی گورنمنٹ؟ کوشش کرتا ہے کہ وہ فلٹر کا پانی پیے۔ اب آپ دیکھیں کہ فلٹر کے جو انسٹالیشن ہے وہ بھی ملتان میں بہت کم ہے۔ بہت کم جگہوں پہ فلٹر لگے ہوئے ہیں، جہاں لگے ہوئے ہیں وہاں پہ بہت زیادہ رش ہوتا ہے پبلک کا۔ عوام کی اس کی بیسک جو اس فنڈامنٹل رائٹ ہے جو پانی کا، اس کے حصول کے لیے اور اس کی شفافیت کے لیے اپنا رول پلے کرنا چاہیے۔ طبی ماہرین نے بھی ملتان کے شہریوں کو خبردار کر دیا۔ ایم ایس شہباز شریف ہاسپٹل ڈاکٹر نذیر احمد کا روہی سے گفتگو میں کہنا تھا کہ مضر صحت پانی سے کینسر، ہیپاٹائٹس، پیٹ کے امراض، الٹیاں اور بخار سمیت دیگر بیماریاں بڑھ رہی ہیں۔ اس میں سے سب سے پہلے تو آپ کو پتا گیسٹرو اور ہیپاٹائٹس سی اور بی جو ہے، گیسٹرو سب سے زیادہ اس میں جاتی ہے، جیسے موشن وغیرہ لگ جاتے ہیں اور یہ الٹیاں شروع ہو جاتی ہیں، اور ہیپاٹائٹس ہو جاتی ہے، سکن کے پرابلم ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے شہریوں کو کیا میسج؟ شہر میں کہ صاف پانی استعمال کریں اور اپنے ہاتھ دھوئیں۔ واسا کی بوسیدہ سیوریج لائنوں نے زیر زمین صاف پانی کو ہی خراب کر دیا۔ انتظامیہ شہر کے مختلف حصوں میں صاف پانی کی فراہمی میں ناکام ہے۔ ممبر صوبائی اسمبلی سلمان نعیم کہتے ہیں، گزشتہ 30 سال سے سیاست دانوں نے صاف پانی کی فراہمی کے لیے کچھ نہیں کیا۔ ہم لوگوں کے لیے سوچنے کا مقام ہے کہ اگر ملتان میں 94% پانی گندا ڈکلیئر ہو رہا ہے تو ہمارے لیے ایک صورتحال ہے۔ یہ بے شک کوئی اپوزیشن میں ہے، کوئی گورنمنٹ میں ہے، تو ان لوگوں کو سوچنے کی ضرورت ہے، ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے۔ اور میں ڈی صاحب سے بالکل میں نے یہ کہا ہے کہ ہم لوگ اس میں مل کے ایک واسا کی ٹیم، باقی لوگ مل کے ایک پلان بناتے ہیں، میرے حلقے سے ہٹ کے بھی۔ ملتان کے شہریوں نے حکومت اور انتظامیہ سے صاف پانی کی فراہمی کا مطالبہ کیا ہے۔ کیمرہ مین عامر شاہ کے ساتھ مہار عمران نواز، روہی، ملتان۔ ملتان میں بغیر ہیلمٹ موٹر سائیکل چلانے والوں کے لیے بری خبر۔ بغیر ہیلمٹ موٹر سائیکل سواروں کا اب شہر میں داخلہ بند ہے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کے ویژن محفوظ پنجاب کے تحت ٹریفک پولیس متحرک ہو گئی۔ حادثات کے سدباب اور شہریوں کے سفر کو محفوظ بنانے کے لیے بڑا اقدام۔ شہر کے داخلی راستوں پر ٹریفک پولیس اہلکار تعینات کر دیے گئے۔ ملتان میں موٹر سائیکل چلانا ہے تو ہیلمٹ ضرور پہننا پڑے گا۔ بغیر ہیلمٹ موٹر سائیکل چلانے والوں کا شہر میں داخلہ بند کر دیا گیا۔
وزیر اعلیٰ مریم نواز کے وین محفوظ پنجاب کے تحت ٹریفک پولیس نے حادثات کی روک تھام اور شہریوں کے سفر کو محفوظ بنانے کے لیے بڑا اقدام لے لیا۔ کا ہے وہ عام شہری کا ہے، وہ وکیل کا ہے یا کسی پولیس آفیسر کا ہے، تو ہیلمٹ جو ہے نا وہ ایک پوری سیفٹی ہے، تو اس سیفٹی کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمارے افسران نے بھی یہ ہدایات جاری کی ہیں اور پنجاب حکومت نے بھی یہ جو ہے نا اسٹیپ اٹھایا ہے کہ اس کے خلاف بھرپور کارروائی ہوگی، اور یہ کارروائی تب تک جاری رہے گی جب تک یہ کام جو ہے مکمل نہیں ہو جاتا۔ ملتان میں داخلی اور خارجی راستوں پر ٹریفک پولیس کے اہلکار تعینات کر دیے گئے ہیں۔ اب ہیلمٹ موٹر سائیکل کی ٹینکی پر رکھنے والوں کو بھی 2000 روپے جرمانہ ہوگا۔ میں مانتا ہوں یہ میری غلطی ہے ہیلمٹ، لیکن میں کسی جلدی کی وجہ سے ہیلمٹ نہیں پہن سکا، لیکن میں آئندہ کوشش کروں گا کہ اپنا ہیلمٹ کا احتیاط کروں اور گزارش کرتا ہوں کہ میں نا مجھے چھوڑ دیا جائے، میں نا ہیلمٹ اپنا آئندہ سے احتیاط کروں گا جب بھی باہر نکلوں۔ ملتان میں کاغذات کی عدم دستیابی اور جرمانہ ادا نہ ہونے کی صورت میں گاڑی کو متعلقہ پولیس اسٹیشن میں بند کر دیا جائے گا۔ پولیس حکام کا مزید کہنا تھا کہ شہر میں بغیر ہیلمٹ موٹر سائیکل چلانے کی کسی صورت اجازت نہیں ہے۔ کیمرہ مین فہیم کے ساتھ احمد خان، روہی، ملتان۔ میاوالی سی پیک موٹر وے 14 پر سفر کرنے والوں کے لیے اچھی خبر، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا احسن اقدام سامنے آ گیا۔ موٹر وے پر حادثات کو فوری طور پر رسپانس دیا جائے گا۔ میاوالی سی پیک موٹر وے 14 پر سفر کرنے والوں کے لیے ریسکیو کا احسن اقدام۔ ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آفیسر نوید اقبال کہتے ہیں کہ داؤد خیل اور کوٹ بیلی انٹرچینج پر ریسکیو پوائنٹ تشکیل دے دیے گئے ہیں۔ 30 اہلکاروں کی بھرتی ہو چکی ہے، جلد ہی 2 ایمبولینسز فراہم کر دی جائیں گی۔ انٹرچینج پوائنٹ پر تعینات ریسکیو عملہ صرف موٹر وے حادثات کو سروسز فراہم کرے گا۔ 2 انٹرچینج ہیں میاوالی میں M14 کے اوپر، ان کو 2 ایمبولینس نئی دی جائیں گی، اور جو ڈیڈیکیٹڈ سروسز جو ہے وہ M14 کو ہمارے میاوالی کے ایریا میں کور کریں گی۔ تو اس کے ساتھ ساتھ یہ ہماری طرف سے جو سروسز اویلیبل ہیں، تو انشاءاللہ تعالی جلد ہی اس کا آغاز ہو جائے گا۔ ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آفیسر کا کہنا تھا کہ شہریوں سے اپیل ہے کہ سفر سے پہلے نیند پوری کریں اور تمام تقاضوں پر توجہ دیں تاکہ وہ حادثات سے محفوظ رہیں، کیونکہ موٹر وے پر ہونے والا حادثہ ڈرائیور کے سو جانے کی وجہ سے پیش آیا تھا۔ جو لوگ گاڑی جو تھی وہ تیز رفتار تھی، تیز رفتاری کے باعث جو ہے وہ گاڑی پیچھے سے جو ہے وہ ہٹ ہوئی ہے، تو اس میں ڈیفینیٹلی کہ ان کو نیند کا غلبہ بھی تھا اور تیز رفتاری تھی، جس سے وہ بے قابو ہوئی اور یہ 3 جو ہے وہ افوات ہوئی۔ ایمرجنسی آفیسر نوید اقبال کا مزید کہنا تھا کہ موٹر وے پر حادثے میں 3 افراد کی موت کے بعد انٹرچینجز پر یہ پوائنٹ تشکیل دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ کیمرامین شراز اقبال کے ساتھ اختر مجاز، میاوالی۔ ناظرین، دکانداروں کو آگ بجھانے والے آلات بھی رکھنے ہوں گے۔ ڈپٹی کمشنر میاوالی خالد جاوید گورائیا کا بڑا اعلان، کہا عمل درآمد نہ کرنے والے دکانداروں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ ڈپٹی کمشنر میاوالی خالد جاوید گورائیا دکانداروں کو آتش زدگی کے واقعات سے بچانے کے لیے متحرک ہو گئے۔ ڈپٹی کمشنر کا کہنا تھا کہ اس سلسلے میں ریسکیو MC افسران اور تاجروں سے میٹنگ ہو چکی ہے، پہلے نوٹس دیے جائیں گے، حفاظتی اقدامات نہ کرنے کی صورت میں کارروائی ہوگی۔ آج میں نے انجمن تاجران 11 22 اور دیگر جو ریلیونٹ ڈپارٹمنٹ MC کے ڈپارٹمنٹ کی میٹنگ بلائی تھی، اس میں ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہے تمام تاجران جو ہمارے مالکان ہیں پلازا جات کے اور اس کے علاوہ باقی جو بڑی شاپس ہیں ان کو نوٹس کیا جائے گا، پہلی سطح پہ ان کو بلایا جائے گا، ان کو بتایا جائے گا کہ یہ حفاظتی اقدامات آپ بالکل عمل درآمد اس پہ کروائیں، اور جو پھر اس کے بعد تدریجی مراحل میں پھر جو حفاظتی اقدامات نہیں کرے گا اس پہ خلاف پھر تدبیری کارروائی بھی عمل میں لائی جائے گی۔ ڈپٹی کمشنر خالد جاوید گورائیا کا کہنا تھا کہ ایسے پلازے جہاں ریسکیو کی گاڑیاں نہیں پہنچ سکتی وہاں آتش زدگی کے واقعات سے بچاؤ کے حفاظتی اقدامات ضروری ہیں۔ گزشتہ کل جو یہاں پہ آگ لگی ہے فوری طور پہ ریسکیو والوں نے رسپونڈ کیا، میں بھی وہاں پہنچ گیا تو الحمدللہ زیادہ کوئی نقصان نہیں ہوا اور کوئی جانی نقصان بھی نہیں ہوا، آگ پہ فوری طور پہ قابو پا لیا گیا۔ لیکن یہاں پہ کوئی چیزیں ہائی لائٹ ہوئی کہ جو بھی فائر فائٹنگ اکوپمنٹ ہے وہ ضرور موجود ہونا چاہیے ہر شاپ میں، پلازے میں، بیسمنٹس میں، تاکہ وہاں پہ اگر کوئی اس طرح کی ایمرجنسی ہوتی ہے تو فائر فائٹنگ اکوپمنٹ یا جو بھی حفاظتی اقدامات وہاں پہ کیے گئے ہیں وہاں پہ فوری طور پہ آگ پہ قابو پا لیا جائے۔ ڈپٹی کمشنر نے مزید بتایا کہ اس سلسلے میں ضلع بھر میں دکانوں کو چیک کیا جائے گا۔ کیمرامین شراز اقبال کے ساتھ اختر مجاز، میاوالی۔ ملتان میں جرائم پیشہ عناصر کی شامت آ گئی، نجی لیب سے 2 کروڑ روپے سے زائد مالیت کا سامان چرانے والا ملزم گرفتار۔ ایک اور کارروائی میں 3 گینگز کے 6 کارندے پکڑے گئے، ملزمان سے درجنوں موٹر سائیکلز، طلائی زیورات، نقدی اور دیگر سامان برآمد کر لیا گیا۔ پولیس نے جرائم پیشہ عناصر پر زمین تنگ کر دی۔ CPO کا کہنا تھا کہ تھانہ چیلی اک کے علاقے میں نجی لیب سے 2 کروڑ روپے سے زائد مالیت کا سامان چوری ہوا۔
पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार करके चोरी शुदा सामान बरामद कर लिया। मुलजिम साजिद पहले इसी दुकान पर काम करता था। 2 बड़ी कार्रवाइयां हुई हैं जिसमें एक हाउस रॉबरी हमने डिटेक्ट की है, 17 से ज्यादा मोटरसाइकिल बरामद की हैं। इस तरह एक लैब में नकबजनी हुई थी रात के वक्त, वो बंदे ट्रेस किए हैं। जैसे आप समझते हैं कि क्राइम होता है उससे ज्यादा हम क्राइम ट्रेस करते हैं। थाना चेलियक ने 3 गैंग्स के 6 करिंदे भी गिरफ्तार कर लिए। मुलजमान के कब्जे से 17 मोटरसाइकिल, तलाई जेवरात, नकदी और 30 लाख रुपए मालियत का सामान बरामद कर लिया। मेरा तकरीबन 11 लाख का नकदी टोटली जो है ना, नेकलेस सोना था, उसमें नकदी था, तकरीबन जो है ना 11 लाख के नज़दीक मेरा सामान था, तो इन्होंने मुझे रिकवर करवा के दिया। मुलजमान में आबिद गैंग, बिलाल गैंग और अली हसन गैंग के करिंदे शामिल हैं। सीपीओ ने माले मसूका असल मालकान के हवाले कर दिया और पुलिस मुलाजमीन को तरीफी सर्टिफिकेट से नवाजा। कैमरामैन आमिर शाह के साथ माहर इमरान, नवाज, मुल्तान। अब आपको बताएं, डेरा गाजी खान में पंजाब फूड अथॉरिटी की भरपूर कार्रवाइयां जारी। रवा माह से दुश्मन अनासिर को अब तक 7 लाख से ज्यादा जुर्माना किया गया। पंजाब फूड अथॉरिटी सेहत दुश्मन अनासर के खिलाफ इन एक्शन। डिप्टी डायरेक्टर ऑपरेशंस साउथ पंजाब डॉक्टर खालिद अमीर ने बताया कि रवा माह अब तक 840 फूड पॉइंट्स की चेकिंग की गई। 71 फूड पॉइंट्स को 7 लाख रुपए जुर्माना आयद किया गया। सितंबर से लेके 15 सितंबर तक 2 हफ्तों के दौरान हमने 840 फूड पॉइंट्स की चेकिंग की है, जिसमें 71 फूड पॉइंट्स को जुर्माने किए गए हैं, जिन कलेक्टिव तौर पर 7 लाख के करीब जुर्माना किया गया है। डिप्टी डायरेक्टर ऑपरेशन पंजाब फूड अथॉरिटी का कहना था कि 2 गैर मियारी वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स बंद किए गए। 300 लीटर नाकस दूध, 6 किलो चाइना नमक, 200 लीटर इस्तेमाल शुदा ऑयल, 2 किलो नाकस मसाला आजाद और 300 साशे ममनुआ गुटखा तलब किया गया। 300 लीटर कम फैट वाला और मिलावटी दूध जो है वो तलब किया गया है। 300 साशे गुटखा हमने ज़ाय कराया है। 2 किलो मिलावटी मसाला जात ज़ाय किया गया है और 6 किलो के करीब जो है चाइना नमक, जो कि एक बैंड आइटम है, वो भी ज़ाय किया गया है। और इस्तेमाल शुदा तेल, जो कि ज़्यादातर जो है वो समोसा पकोड़े वाले इस्तेमाल करते हैं, तो 200 लीटर के करीब इस्तेमाल शुदा ऑयल को हमने ज़ाय किया है। डॉक्टर खालिद अमीन का मजीद कहना था कि सेहत दुश्मन अनासर के खिलाफ कार्रवाइयां जारी रहेंगी। कैमरामैन मुस्तफा सरवर के साथ ब्यूरो चीफ इकबाल सादिक किरोही, डेरा गाजी खान। रहीम यार खान चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सरबराह का चुनाव हो गया। वलीद अहमद सदर, शहीर इकबाल सीनियर नायब सदर, जबकि अफजाल अहमद नायब सदर मुंतखब। तीनों ओहदेदारान बिला मुकाबला मुंतखब हुए। रहीम यार खान में वलीद अहमद को चैम्बर ऑफ कॉमर्स का बिला मुकाबला सदर मुंतखब कर लिया गया। शहीर इकबाल सीनियर नायब सदर और अफजाल अहमद नायब सदर मुंतखब हो गए। फ्रेंड्स फाउंडर अलायंस और फ्रेंड्स बिजनेस फोरम का मुश्तरका उम्मीदवारों ने आखिरी मैदान भी मार लिया। नौ मुंतखब सदर वलीद अहमद का कहना था कि वो अपने साथियों ताजिरों के एहतमाद करने पर मशकूर है। रहीम यार खान में तिजारत के फरोग और ताजिरों के मसाइल हल करने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे। जी बिल्कुल, आपने सही बोला है कि रहीम यार खान चैम्बर, आपको पता है कि बहुत ही यंग चैम्बर है, 17 साल हुए हैं, लेकिन इन 17 सालों में इसने बहुत ही अच्छा अपनी रिप्यूट बना लिया पूरे पाकिस्तान में, और रहीम यार खान चैम्बर का एक मुकाम है। तो जो पुराने हमारे लीडर्स ने काम किया है उसको हम कोशिश करेंगे कि आगे लेके चलें। इसके लिए बहुत सारे ज़हन में ख्यालात हैं, जो MC बनी है हम उसके अंदर डालेंगे और उसको फाइनलाइज करेंगे और उसमें देखेंगे कि हम क्या क्या इसमें बेहतरी कर सकते हैं। सीनियर नायब सदर शहीर इकबाल और नायब सदर अफजाल अहमद ने कहा कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने हमेशा ताजरों की खिदमत की और ये सिलसिला अब भी जारी रहेगा। मैं पूरी यकीन दहानी कराता हूँ इंशाल्लाह अपनी जितनी भी ताजर कम्युनिटी, बिजनेसमैन कम्युनिटी है, सबके जो अहम मामलात उस पर हम पूरा उतरने की कोशिश करेंगे और उनका साथ देने की कोशिश करेंगे और बिल्कुल एक नए विजन से और एक नए आइडिया से इस चैम्बर को हम लेकर चलेंगे। हम कोशिश करेंगे कि हमारे ताजिर रहनुमा स्पेशली जो आजकल बहुत ज़्यादा मुश्किल हालात से गुजर रहे हैं, कोशिश करेंगे कि हम उनको जो है कि अच्छी से अच्छी सहूलियात फराहम कर सकें। और ये चैम्बर हमारे ताजर बरादरी का है, ये चैम्बर जो है ताजर बरादरी का है और ताजर बरादरी के काम के लिए ही यहाँ पे मौजूद है। और हम लोग अपने ताई बेशुमार कोशिश करेंगे कि हम अपने ताजर बरादरी को रिलीफ दे सकें। नौ मुंतखब ओहदेदारान को ग्रुप लीडर्स और चैम्बर के मेंबरान ने मुबारकबाद दी और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। उन्होंने नौ मुंतखब ओहदेदारान और एग्जीक्यूटिव कमेटी पर खिदमत की रवायत बरकरार रखने के एतमाद का इजहार भी किया। कैमरामैन अनवर सुहेल के साथ आसिम सदीक, रोही, रहीम यार खान।